جاتی ہے اس کی رفتار ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ مدینہ منورہ میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اسلامی لشکر لڑا، شام میں، اور اس وقت کے حساب سے مہینوں کا سفر تھا۔ آج بھی کوئی کم سفر نہیں ہے، اس وقت مہینوں کا سفر تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر۔ اس وقت بھی مدینہ منورہ اور شام اتنے قریب نہیں ہے، بہت دور کا فاصلہ ہے، اور یہاں مدینہ منورہ میں منبر پر ہیں۔ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور سمعہ الذی یسمع بہ، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، یدہ الذی یبطش بہ، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ یہ منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور خطبے کے بیچ میں انہوں نے یوں سامنے دیکھتے دیکھتے کہا یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری یہ سپہ سالار تھے اسلامی لشکر کے، اور شام میں کفار سے جنگ ہو رہی تھی، اور اللہ نے یہاں سے ان کو دکھا دیا کہ وہاں معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہاں سے آواز دی کہ سارے پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ صحابہ بڑے حیران کہ خطبے کے بیچ بیچ میں ساریہ کہاں، ساریہ وہ شام میں ہے، عمر یہاں کھڑا ہے، اور خطبے کے بیچ میں یا ساری الجبل یا ساری الجبل۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال والے تھے، تو ان سے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر جو ہے وہ واپس آیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچا تو لوگوں نے پوچھا، اس لشکر والوں سے، صحابہ سے پوچھا کہ یہاں جمعے کے خطبے میں عمر نے آواز لگائی تھی، یہ کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح آواز لگائی تھی، ہم سب نے وہ آواز سنی شام میں، ٹیلی فون نہیں تھا۔ ہاں، یہ سارے صحابہ ہیں، یہ سب محبوب ہیں، یہ کہنے والا بھی اللہ کا محبوب، وہاں جو اس مقام پر تھے وہ بھی اللہ کے محبوب تھے۔ کہا کہ جمعے کا دن تھا اور ہم لڑ رہے تھے، یہ وقت تھا، اور ہم دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے۔ ان کی چال ایسی تھی کہ ہم ان کے بیچ میں پھنس گئے تھے کہ اتنے میں عمر کی آواز سنی کہ سارے پہاڑ کی طرف جاؤ، تو اسلامی لشکر آہستہ آہستہ پہاڑ کی طرف سمٹ گیا، ان کا وہ گھیرا ٹوٹ گیا، کافروں کا گھیرا ٹوٹ گیا، اور ہم پہاڑ کی طرف ہوئے، اور ہم نے دوبارہ حملہ کیا تو ہمیں فتح ہو گئی۔ اگر وہ آواز نہ آتی، ہم پہاڑ کی طرف نہ ہوتے، تو اسلامی لشکر گاجر مولی کی طرح کٹ جاتا۔ بصرہ الذی یبصر بہ، کوئی دوربین نہیں ہے، کوئی ظاہری شکل نہیں ہے، یہ خطبہ مدینہ منورہ میں دے رہے ہیں، اور اس آواز کو پہنچانے والا کون ہے؟ یہ گویائی کس کی؟